بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ جسے اپنی ذات کی پرواہ نہیں، جس نے اپنا سب کچھ اپنے وطن پر قربان کر دیا۔ دوستو، اس کا نام عمران خان ہے، جسے اپنے قومی وقار پر فخر ہے۔ کل عمران خان کا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر تھا۔ اگر وہ چاہتے تو 15 منٹ میں انڈیا کی دھلائی کر کے واپس آ جاتے، لیکن انہوں نے مسلم امہ کا مسئلہ بھی اپنا مسئلہ سمجھا۔ دوستو، مسلم امہ کا دفاع کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے، یورپ کو کھری کھری سنانے والا عمران خان وہ عمران خان ہے جس نے امریکہ کی سرزمین پر کھڑے ہو کر امریکہ سے کہا کہ تم دہشت گرد ہو، تم نے دہشت گرد پیدا کیے، اور پھر ان کے ہی مخالف ہو گئے۔ مسلمان مخالف جذبات ابھارنے پر انہوں نے یورپ اور امریکہ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دوستو، جب وہ واپس آنے لگے تو مسلم امہ کے بڑے لیڈر سمجھے جانے والے سب کے دلوں کی دھڑکن رجب طیب اردوغان نے ان کے استقبال کے لیے سب سے آگے انہوں نے عمران خان کو گلے لگایا اور ان کا ماتھا چوما۔ ایک بار نہیں، کئی بار عمران خان کا ماتھا چوما اور کہا، آج آپ نے امت مسلمہ کے بے ضمیر جسم میں روح پھونک دی۔ دوستو، اقوام متحدہ میں عمران خان سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ انڈیا آتا، وہ ہمیں لشکر طیبہ اور دوسری جہادی تنظیموں سے متعلق لیکچر دیتا اور دنیا کو گمراہ کرتا، پھر ہمارے وزیر اعظم آتے اور روایتی تقریر کر کے چلے جاتے۔ حالانکہ ہمارے نواز شریف صاحب نے گلبشن کا نام لینا تک گوارا نہ کیا تھا، لیکن آج کے دن الٹ ہو گیا۔ عمران خان نے انڈیا اور کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم کرنے والی جماعت راشٹریہ سیوک سنگھ، جسے RSS کہا جاتا ہے، اس کو بدنام کر دیا۔ یہ وہ جماعت ہے جسے سماجی جماعت دنیا سمجھتی تھی اس تقریر سے پہلے، اور اب اسے دنیا کا سب سے بڑا ٹیرر گروپ سمجھتی ہے، اور یہ خطاب اسے عمران خان کی مرہون منت ملا ہے۔ گلبشن کا نام جو پہلے وزیر اعظم اپنی زبان پر لاتے ہوئے ڈرتے تھے، آج عمران خان نے نہ صرف اس دہشت گرد کا نام لیا بلکہ اسے تمام کارنامے دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ وہ انڈین آرمی جو اپنے آپ کو پروفیشنل کہتی تھی، عمران خان نے اسے ریپسٹ قرار دیا۔ دوستو، یہ سب انگلش زبان میں دنیا کے 195 ممالک کے ہزاروں چینل پر چل رہا تھا۔ یہاں پر عمران خان کی آواز دنیا کے کونے کونے پر پہنچ رہی تھی۔ عمران خان نے انڈیا کو اپنے 10 درخت مارنے پر تنقید کا نشانہ بنایا اور ان کے 2 جہاز اور 1 پائلٹ گرفتار کرنے پر خوب داد وصول کی، اور مسلم دنیا ان کی اس حوصلہ افزائی میں ان کا بھرپور ساتھ دیتی رہی۔ دوستو، آج ٹویٹر پر دنیا کا سب سے بڑا ٹرینڈ عمران خان کے نام پر ہے، اور مودی تو اپنے ملک میں بھی ٹرینڈ پر نہیں ہے۔ دوستو، مودی کی تقریر سننے سے بہتر ہے آپ کچھ اور ہی سن لیں۔ مودی اپنی اچیومنٹ بتاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑی مقدار میں اپنے ملک میں ٹائلٹ بنائے، اس لیے دنیا ان کی بات سنے۔ دنیا کے لیڈروں نے مودی کو دانت دکھا دیے ہیں۔ دوستو، دنیا کا ہر لیڈر تقریباً 20 منٹ تک تقریر کر سکتا تھا، لیکن مودی نے ہندی کی رٹی رٹائی تقریر کر کے 15 منٹ میں بھاگنا ہی محال سمجھا، اور عمران خان کے 50 منٹ پورے ہو چکے تھے، پھر بھی وہ تر و تازہ تھے۔ اس لیے طیب اردوغان نے عمران خان کا ماتھا چوما اور کہا کہ امت مسلمہ کو آج ایک اور بڑا لیڈر مل گیا۔ دوستو، امت مسلمہ کے ان 3 لیڈروں کو ہم پاکستانیوں کا سلام ہو۔